اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے دوست اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے بعد الحمدللہ ہم آج اس کو اپنے ویکلی درس کو ری سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کے ساتھ آپ کی محبت اور دلچسپی میں اضافہ فرمائیں، آپ کے وقت کو اللہ قبول فرمائیں اور قرآن کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قصص کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ قصص یہ 20ویں پارے میں ہے۔ سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسری۔ ایسے کچھ چیزیں سورہ شعراء میں اللہ نے مینشن فرمائی، تفصیل نہیں بیان فرمائی، تو ان کی تفصیل سورہ قصص میں آئی ہے۔ کچھ واقعات اللہ نے اشارے فرمائے سورہ نمل میں، تو وہاں تفصیل نہیں دی، تو تفصیل یہاں سورہ قصص میں آ جائے گی۔ تو پچھلی صورتوں، دونوں صورتوں میں جو اشارے فرمائے تھے اللہ پاک نے، تو ان کی تفصیل اس میں آ جائے گی۔ تو اس کی جو سمری ہے نا سورت کی، آپ یوں سمجھیں کہ اس میں ایک بات تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ اسباب اور نقشے خود بناتے رہتے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کام کا سبب بن جاتا ہے، اس کا نقشہ تیار ہو جاتا ہے۔ جو کام اللہ نے کروانا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوگا، لیکن اللہ اپنے طریقے سے سارے کام کروا لیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ دوسرا سبق اس میں یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کروانا ہوتا ہے تو یہ جو طاقت ہے، جو اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، یہ میرے اور آپ کے ذہن کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ کسی عیب سے بھی پاک ہے، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، وہ طاقت کو نہیں دیکھتا۔ جو کام اس نے کروانا ہوتا ہے، وہ اکیلا بندہ بھی اٹھتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتے ہیں۔ کمزور بھی لوگ دنیا میں تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ایسے ایسے بڑے کارنامے کیے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ فرعون جیسا آدمی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار جائے گا؟ فرعون جیسا آدمی اور فرعون جیسی قوم جس طرح کی اس کی قوم تھی، وہ بنی اسرائیل کے سامنے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اگر ظاہری اسباب کو دیکھیں؟ تو مکہ والوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، یہ کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس حویلیاں نہیں ہیں، باغ نہیں ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے جو حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں تو اصل میں فائنلی کامیابی انہی کی ہوتی ہے، اور جو حق کے خلاف ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں۔ اور ایک بات اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں اس صورت میں کہ جب اللہ نے کسی کو نبوت عطا کرنی ہوتی ہے یا کسی کو کوئی مرتبہ دینا ہوتا ہے تو اللہ جشن نہیں مناتے۔ وہ کہتے تھے نا کہ اگر انہی کو نبی بنانا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ راتوں رات نبوت مل گئی ہے۔ نہ کوئی جشن ہوا، نہ کوئی پارٹی ہوئی، نہ کوئی ہلا گلا ہوا، نہ فرشتے آئے، نہ کوئی اعلان ہوئے، تو ایسے کیسے خاموشی کے ساتھ ہی نبوت مل جاتی ہے؟ کسی بڑے آدمی کو نہیں ملی، کسی بڑی حویلی والے کو نہیں ملی، ایسے کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کیسی نبوت ہے؟ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتے ہیں تو جشن منا کے نہیں کرتے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کب اعلان کرنا ہے، کیسے اعلان کرنا ہے۔
اب تم سمجھتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو اللہ کا نبی، یہ یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جب اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تو کیا جشن منایا گیا تھا؟ کوئی پارٹی ہوئی تھی، کوئی اعلان ہوئے تھے؟ وہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نبی بنا دیا۔ تو اللہ کے فیصلے، اللہ کے اعلان ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین سٹوریز کی صورت میں اس پہ گواہیاں پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ آج کا رکوع جو ہے اس میں بہت سی باتیں سمجھنے والی۔ اللہ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ کا اور فرعون کا قصہ، ہم آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ بالحق، پورا پورا سچا سچا واقعہ، جس طرح کی حقیقت ہوئی تھی ایسے۔ ریئل سٹوری کیا ہے ان کی، وہ جو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اور باقی کتابوں میں انہوں نے مثالیں شامل کر لی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جو اصل حقیقت ہے، جو اصل سچ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو ریئل سٹوری ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بالحق کا مطلب ہے پوری کی پوری حقیقت پہ مبنی، تو ہم آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لوگ سنتے ہیں، باتیں سننے والے سنتے ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ لقوم یؤمنون، اس سٹوری سے فائدہ ان کو ہوگا جو ماننے والے ہیں۔ جو آدمی اپنے دل کے اندر تعصب اور پریجوڈس کے نکال نہیں دیتا، وہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے سامنے بیٹھتا ہے تو قرآن اس کو سمجھا دیتا ہے۔ جو آدمی کسی اور نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو جو کچھ لینے آتا ہے، ہدایت سیکھنے آتا ہے، دل کو صاف کر کے آتا ہے، دماغ کو صاف کر کے آتا ہے، تعصب کے عینک کو اتار کے آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لقوم یؤمنون، ماننے والوں کو ہم فوراً سمجھا دیتے ہیں۔ لیکن جس نے نہیں ماننا وہ 10 دفعہ بھی قرآن پڑھے تو اس کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں اب فرعون کا قصہ سنو، ہوا کیا تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سر اٹھا لیا تھا۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا لیا تھا، مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو گیا تھا، باغی ہو گیا تھا، تکبر میں آ گیا تھا، غرور میں آ گیا تھا، وہ بڑا بن گیا تھا، وہ کہتا تھا میں رب ہوں دنیا کا۔ تو ایک اس کی سب سے پہلی جو خرابی اللہ نے یہ بیان فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے اس زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا، اس نے سر اٹھا لیا تھا، غرور اور تکبر اور اکڑ اس کے اندر آ گئی تھی۔ خود قرآن نے بیان کیا، وہ کہتا تھا میرے علاوہ رب ہے ہی نہیں کوئی، رب تو میں ہوں، حکم تو میرے چلیں گے، قانون میرا چلے گا، مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علا فی الارض، وہ اپنے آپ کو زمین میں بہت بڑی بلا سمجھتا تھا۔ اور پھر فرمایا وجعل اہلھا شیعا، اس نے اپنے ملک کے رہنے والوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، یہ بڑا گروہ ہے، یہ چھوٹا گروہ ہے۔ یہ جو خاندان ہے نا، وہ کہتا تھا یہ جو خاندان ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے، اور یہ جو نسل ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ جو نسل ہے یہ تو پیدا ہی ہوئی ہے غلامی کے لیے۔ 100 سال ہو گئے تھے، 100 سال حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ 100 سال تک بنی اسرائیل جو ہے نا ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے دین کو چھوڑ دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے وہ جو امامت والا منصب تھا نا، وہ جو اللہ نے ان کو عزت دی ہوئی تھی وہ بھی چھین لی۔ انہوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا، اللہ نے عزت واپس لے لی، غلام بنا دیا۔ یہ فرعون کی جو قوم ہے ان کا نام تھا قبطی، اور جو یوسف علیہ السلام کی قوم ہے اس کا نام تھا بنی اسرائیل۔ تو آہستہ 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 جو فرعون کی قوم ہے انہوں نے کہا یہ باہر سے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام تو باہر سے آئے تھے، مصر میں آ کے حکومت کر رہے تھے، یہ تو ہمارا حق ہے، ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا انہوں نے، یہاں آ کے قبضہ کیا انہوں نے۔ یعنی 500 سال کے بعد انہوں نے یہ تحریک چلانی شروع کر دی۔ یہ تو گھس بیٹھیے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے یہ تو باہر سے آئے ہیں اور آ کے مصر پہ قبضہ کیا ہے، بنی اسرائیل والے جو ہیں، مصر تو ہمارا ہے،
ہماری قوم کا ہے. تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل دین سے دور ہو گئے, ان میں کمزوری پیدا ہو گئی, اللہ نے عزت چھین لی, واپس لے لی, اور فرعون کی قوم غالب آ گئی. 100 سال سے پھر غلامی کی. تو فرعون نے کیا کیا, طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے میٹنگ کی اپنے ایڈوائزرز کے ساتھ, مشیروں کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ. انہوں کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ بھی کبھی زندگی میں بنی اسرائیل جو ہے نا اس طرف سوچے بھی نہ حکومت کی طرف آنے کے لیے. یہ غلامی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, انہوں نے غلامی کرنی ہے. اور جو ہماری نسل ہے وہ پیدا ہی بادشاہی کرنے کے لیے ہوئی ہے, انہوں نے بادشاہی کرنی ہے. اس کا طریقہ کیا ہوگا تاکہ ہماری نسل ہمیشہ بادشاہی میں رہے اور ان کی نسل ہمیشہ غلامی میں رہے؟ طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کا کوئی آدمی بھی کسی عہدے پہ نہیں آ سکتا, کوئی بڑی نوکری نہیں کر سکتا, کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتا, کوئی اچھا بزنس نہیں کر سکتا. ان کا کام صرف غلامی کرنا ہے. یہ ہمارے غلام ہیں, ان کو صرف روٹی ملے گی, بس کچھ نہیں ملے گا. ایک تو یہ تھا. تو تقسیم کیا تھا, جس طرح ہٹلر نہیں کہتا تھا کہ جو نیلی آنکھوں والے ہیں نا یہ ان کا حق ہے کہ وہ حکومت کریں. جو اس کی اپنی نسل تھی نا وہ کہتا تھا یورپ سارا جو ہے یہ نیلی آنکھوں والوں کا حق ہے. اسی بات پہ اس نے لاکھوں لوگ مروا دیے تھے. وہ کہتا تھا جو ہماری نسل ہے یہ سپیریئر ہے, ان کا حق ہے کہ یہ حکومت کریں, ہمارے سامنے کسی اور کا حق نہیں ہے. وہ کہتا تھا جو قبطی ہے نا یہ صرف ان کا حق ہے یہ بادشاہ بنے, یہ حکومت کریں گے. ہر بڑا عہدہ, ہر بڑا منصب, ہر بڑا بزنس, ہر بڑا سٹیٹس یہ میری قوم کا ہوگا. اور جو بنی اسرائیل والے ہیں یہ غلام ہیں, ان کا کام غلامی کرنا ہے. ایک تو یہ اس نے تقسیم کی تھی. جعل اہلھا شیعا, ملک کے رہنے والوں کے حقوق برابر نہیں تھے, وہ بڑے چھوٹے کی تقسیم تھی وہاں پہ. ایک بادشاہ قوم, ایک غلام قوم. اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. ایک تو یہ تھا. دوسرا اس نے یہ طریقہ کیا تھا یستضعف طائفۃ منہم, جو بنی اسرائیل والے ہیں ان کو ہمیشہ کمزور رکھتا تھا, ہمیشہ کمزور. کوئی ایسا کام, کوئی ایسا آپشن جس میں ان کو عزت بنتی ہو یا ان کے پاس کوئی مال آتا ہو, ان کی حالت بہتر ہوتی وہ نہیں کرنے دیتا تھا, ہمیشہ کمزور رکھتا تھا, دبا کر رکھتا تھا. سیاسی جو چالیں ہیں نا اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ قرآن سارا سیاست کو بیان کر رہا ہے. یہ اس کی سیاسی اپروچ تھی, یہ اس کا سیاسی ایجنڈا تھا کہ کس طرح ہمیشہ میری قوم غالب رہے گی اور ہمیشہ بنی اسرائیل والے غلام رہیں گے. ایک ان کو کمزور بنا کے رکھتا تھا. پھر اس نے ایک اور طریقہ یہ ایجاد کیا تھا یذبح ابناءہم, جو مرد تھے نا مرد, ان کو قتل کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ان کی نسلیں بڑی ہو جائیں گی. جس طرح آج کل بھی کبھی کبھی آپ سنتے ہیں نا جو کنسنسس آتے ہیں, جو سروے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد مسلمانوں کے بچے اتنے ہو جائیں گے اور ان کی نسل میں اتنا اضافہ ہو جائے گا, ان کے ووٹ اتنے بڑھ جائیں گے, وہ جناب فلاں ملک پہ قبضہ کر لیں گے فلاں. تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے روکیں, ٹھیک ہے, ان کی نسل کو کیسے کم کیا جائے وغیرہ وغیرہ. کئی جذباتی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. حالانکہ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے اس میں سب کے حق برابر کے ہوتے ہیں نا. تو وہ بھی سوچ رہا تھا کہ ان کو کیسے کم کیا جائے. تو اس نے طریقہ یہ سوچا یذبح ابناءہم, کہ ان کے جو مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے. ذرا جو سر اٹھاتا تھا نا پکڑ کے مروا دیتے تھے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. وہ کہتا تھا ان کی جو بچیاں ہیں وہ ہماری قبطی بچے پیدا کریں گی, ان کو ہم اپنے گھروں میں رکھیں گے, لونڈیاں بنا کے, بیویاں بنا کے, وہ ہمارے بچے پیدا کریں گی, وہ ہماری نسل پیدا کریں گی. تو یہ کسی قوم کی غیرت کا جنازہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسری قوم ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لے. تو وہ یہ کرتا تھا. یعنی عزت نفس جو ہوتی ہے نا, سیلف ریسپیکٹ, وہ کسی قوم کے اندر سے ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی غیرت کو ختم کیا جائے, سیلف ریسپیکٹ کو ختم کیا جائے. وہ کہتا ہے مردوں کو قتل کرو اور عورتوں کو لونڈیاں بناؤ, یہ ہمارے بچے پیدا کریں گی, اور وہ جو بچے جوان ہوں گے تو وہ قبطی ہوں گے, وہ بنی اسرائیل کے نہیں ہوں گے. تو ایک طریقہ اس نے یہ رکھا تھا. بائی دا وے میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ طے کر دیا تھا کہ جو بھی بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے گا.
بچہ پیدا ہونے کی بات نہیں ہے، اس نے یہ طے کیا تھا کہ ان کی نسل کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ پولیٹیکلی سیاسی طور پہ طاقتور نہ بنے، یہ کیسے کرنا ہے، تو مردوں کو قتل کرتا تھا۔ ہر بندہ جو سر اٹھاتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کہتا تھا بچے ان کے مارو، یہ اس کی اسکیم کا حصہ تھا۔ تو عورتوں کو زندہ رکھو، مردوں کو مارو، تاکہ ان کی نسل نہ بڑھ سکے، ان کے ووٹ زیادہ نہ ہو سکے، یہ طاقت میں نہ آ سکے۔ اور کیا اللہ فرماتے ہیں انہ کان من المفسدین، اس نے زمین میں فساد مچا رکھا تھا۔ ہماری زبان کا جو فساد ہوتا ہے نا، کوئی آدمی لڑاکو ہو نا، جھگڑالو ہو، لڑتا ہو، کہتے ہیں فسادی ہے، لیکن قرآن جس کو فساد کہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام لانا، اللہ کے مقابلے میں اپنا سسٹم لانا، اللہ کا مقابلہ کرنا، اس کو فساد کہتے ہیں۔ انہ کان من المفسدین، فرعون جو ہے نا وہ زمین میں فساد پیدا کر رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اپنا منصوبہ جو ہے نا ہم نے وہ پیش کیا۔ اللہ کا منصوبہ کیا تھا، اللہ کی پلاننگ کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے ارادہ یہ کیا، فرعون کا ارادہ تو بتا دیا اس کا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ارادہ یہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر اپنا انعام فرمائیں گے جن کو کمزور سمجھ کے یہ دبا رہے ہیں۔ ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ ہم ان پہ اپنا انعام فرمائیں گے جن کو یہ کمزور سمجھ کے دبا رہے ہیں، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کو اٹھائیں گے۔ سارے طریقے وہ آزما رہا ہے، سارے کام وہ کر رہا ہے کہ ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، ان کو غلام رکھو، سارے طریقے وہ اختیار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ہم نے یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ ہم ان مظلوموں کو اٹھائیں گے۔ تو پھر ہم نے کیسے ان کو اٹھایا؟ ظاہری کوئی اسباب نہیں تھے، بنی اسرائیل کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، وہ غلام تھے، ان کو نہ اچھا گھر بنانے دیتا تھا، نہ اچھا کھانا کھانے دیتا تھا، نہ کسی کو سار اٹھانے دیتا تھا، وہ جھوپڑیوں میں رہتے تھے، ان کو روٹی مل جاتی تھی، سارا دن کام کرتے تھے، سخت مشقت والے کام سارے ان سے کرواتا تھا، سیلف ریسپیکٹ اس نے ختم کر دی تھی، جو سر اٹھاتا تھا پکڑ کے مار دیتے تھے۔ تو یہ تھا اس کا طریقہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم مظلوموں کو اٹھائیں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہوا؟ اللہ وہ بتا رہے ہیں وَنَجْعَلْهُمْ آئِمَّةً، اٹھائیں گے نہیں صرف، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ان کو لیڈر بنائیں گے۔ امام کا معنی لیڈر ہوتا ہے نا، ہم ان کو لیڈر بنائیں گے، یہ مصر ان کے حوالے کریں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ مصر کے سارے جو ریسورسز ہیں، جو اس کی ساری نعمتیں ہیں، ہم اس کا وارث ان کو بنائیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا میری پلاننگ یہ تھی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں حکومت ہم ان کو دیں گے، جو مظلوم ہیں نا، کمزور ہیں، ان کو ہم حکومت دیں گے۔ یہ اللہ فیصلے کرتا ہے، پھر اسباب پیدا کرتا ہے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کے سامنے وہ چیز لے کے آئیں گے جس سے ہمیشہ وہ ڈرتے رہتے ہیں، جس سے ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے نا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ان کا غلبہ نہ ہو جائے، یہ ان کا قبضہ نہ ہو جائے، جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں ہم وہی ان کو دکھائیں گے، ہم ان کو کر کے دکھائیں گے۔ جو وہ رسک سمجھتے ہیں، جس چیز کو رسک ہے ہمارے لیے اور جس کو خطرہ سمجھتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، تو ہم وہی چیز ان کے سامنے لے کے آئیں گے جس سے وہ ڈرتے ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو پھر ہوا کیسے؟ ہوا یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام مفسرین نے بیان فرمایا عمران ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کو اللہ پاک نے بیٹی دی تھی پہلے، اور اس کے بعد بیٹا دیا تھا۔ بیٹی کا نام مریم ہے اور بیٹے کا نام ہارون ہے۔ حضرت ہارون جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد پھر فرعون نے فیصلہ کیا تھا کہ بچوں کو بھی مارو، ٹھیک ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا بنی اسرائیل کے گھروں میں، وہ کہتے تھے اس کو دریا میں پھینکو، ٹھیک ہے، دریا میں پھینک دو، گھروں میں نہیں رکھ سکتے، اس کو دریا میں پھینک دو۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے کچھ دائیاں رکھی ہوئی تھیں، یہ جو نرسز ہوتی ہیں نا لیڈیز کیسز کے لیے،
اس نے وہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے بچے ساتھ لے کے نا بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی تھی، اور جا کے وہ بچوں کو ایسا کوئی بھی طریقہ مارنا یا اس کو جھڑکنا یا ناراض ہونا تاکہ وہ رونے لگے بچہ، اور بچہ جب روتا ہے نا تو دوسرا بچہ اس کی آواز سن کے روتا ہے، تو بنی اسرائیل کی عورتیں جو ہیں وہ بچوں کو چھپا کے رکھتی تھی کہ پتہ نہ چلے میرے گھر میں کوئی بچہ ہے، تو وہ جو دائیاں ہیں وہ چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جایا کرتی تھی، تو بچوں کو جا کے وہاں رلاتی تھی تاکہ اگر انہوں نے کوئی بچہ چھپایا ہوا ہے تو اس کی آواز آ جائے، اور پھر وہ رپورٹ کرتی تھی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، جمعے پہ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں، ہر مسجد میں وہ جاتے ہیں، ہر اسلامی پروگرام کے اندر وہ جاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں کس نے کیا بات کی، کتنے لوگ آئے تھے، کیا ہوا تھا۔ تو یہ ساری جو ہے نا جاسوسی کا نظام ہوتا ہے، ہر قوم کے اندر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو انہوں نے ہمارے لوگ ہی ہائر کیے ہوتے ہیں۔ پیسہ تو بڑی چیز ہوتا ہے نا جی، ہم تو بڑی بڑی داڑھی والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے پگڑیاں بھی باندھی ہوتی ہیں، بظاہر جو ہے نا ان کا حلیہ ہم سے بہت اچھے مسلمان بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی کرنے آتے ہیں۔ تو ایسے اس میں اللہ نے جو قرآن میں باتیں بیان کر دی ہیں، اگر میں یہاں بیان نہیں کروں گا تو کیا چھپ جائیں گی؟ وہ کسی وقت بھی قرآن منگا کے، ہماری کتاب منگا کے پڑھ سکتے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں چھپنے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ ایک اچھے طریقے سے اچھی بات کر رہے ہیں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ صحیح بات کریں، اچھے طریقے سے کریں، اچھے انداز سے کریں، جو رپورٹ کرتا ہے کرتا رہے، اس میں ڈرنے والی چھپنے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ قرآن موجود ہے، اوپن ہے سب کسی کے لیے، ہر زبان میں اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، کوئی بندہ کسی کو بھی پڑھ سکتا ہے کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نیٹ ورک تھا، جس نیٹ ورک کو وہ استعمال کیا کرتا تھا۔ تو حضرت ہارون کی پیدائش کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ بچوں پہ نگرانی کرو، جو ان کے گھر میں بچے پیدا ہوں رپورٹ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کمزوروں کو ہم نے کیسے اٹھایا، اس کی پلاننگ دیکھو، پھر اللہ کی پلاننگ دیکھو۔ اس کی پلاننگ یہ تھی کہ بچے مارو، مردوں کو قتل کرو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی ماحول کے اندر موسیٰ کو کیسے بچایا اور ان کو کہاں پہنچایا اور کیا انتظام کیا۔ جب اللہ کو فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسباب خود پیدا کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، یعنی 100 سے زیادہ واقعات آپ 10 منٹ میں جمع کر سکتے ہیں یورپ کے اندر، کہ وہ لوگ جو اپنے کسی ایجنڈے کے لیے انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، اپنے کسی ایجنڈے کے لیے، نیگیٹو ایجنڈے کے لیے، لیکن قرآن ان کو بدل دیا۔ انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا یا کچھ کلیکشن شروع کی تھی اسلام کے خلاف، ٹھیک ہے، کچھ کلیکشن شروع کی تھی اسلام کے خلاف، لیکن آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے ایجنڈا وہ اور لے کے آئے تھے تو قرآن ان کو بدل دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر ان کی جو ممبر پارلیمنٹ تھا، ان کی پارٹی کا نام ہے سوئس پیپلز پارٹی، سوئس پیپلز پارٹی، اس کا وہ ممبر پارلیمنٹ تھا شخص، وہ ہر اجلاس میں، ہر اسمبلی کی میٹنگ میں یہ تقریر کرتا تھا کہ یہاں سے مسلمانوں کو نکالو، ٹھیک ہے، یہاں سے ان کو نکالو، ان کے سینٹر بند کرو۔ اور وہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں، میرا جی یہ جی چاہتا ہے کہ میں جمعے کو جاؤں اور میں ان کو اڑا دوں اور میں اس کو یہ، اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے اسمبلی میں تقریر کی کہ میں ثابت کروں گا کہ ان کی جو کتاب ہے یہ کلیکشن آف ہیٹریڈ ہے، ٹھیک ہے، میں پروو کروں گا تمہیں، اسمبلی کے اندر ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کلیکشن آف ہیٹریڈ ہے، دیٹس دا بک آف ہیٹریڈ، فل آف ہیٹریڈ۔ یہ کتاب تو بین ہونی چاہیے ہر یورپ پورے میں، اس میں تو نفرت لکھی ہوئی ہے ساری۔ تو اس نے اس مقصد کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، ریفرنس لکھنے کے لیے، کہ میں اپنی اسمبلی میں پیش کروں گا، پورا اپنا جو ہے نا وہ آرٹیکل پیش کروں۔ تو لکھنا شروع، اس نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے دل چینج کر دیا، پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہوا۔ اور پھر اس نے اسی اسمبلی میں اندر یہ کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ میں چاہتا تھا کہ کسی بھی یورپ کے ملک میں مجھے مسجد نظر نہ آئے، میں مسجدیں ختم کرنے، بند کرنے کے حق میں تھا، اور اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اس ملک میں سب سے اچھی مسجد میں خود بناؤں گا۔ یہ اللہ کے نظام ہوتے ہیں، اللہ کے اپنے انتظام ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں مل جائیں گی آپ کو، یہ اللہ رب العالمین کے اپنے انتظام ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا
اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی. وحی کا مطلب ہے دل میں بات ڈالی. ہم نے سمجھایا، بتایا موسیٰ کی والدہ کو. کیا بتایا؟ ان ارضعیہ، اس کو دودھ پلاتی رہو، دودھ پلاؤ اپنے بچے کو جب تک تم چھپا سکتی ہو، جب تک تم اس کو چھپا سکتی ہو نا، اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ اب میں اس کو نہیں چھپا سکتی، تو پھر کیا کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب ڈر محسوس ہو نا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو دریا کے والے کر دینا. سبحان اللہ. یعنی کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے کہ بچے کو پانی میں ڈال دے؟ ماں کا تو دل ماں کا ہی ہوتا ہے نا، تو وہ تو موت ہی ہوتی ہے نا سامنے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا کہ جب تک تم چھپا سکتی ہو چھپاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم سمجھو نا کہ میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں چھپا سکتی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو میں حکم دیتا ہوں کہ دریا میں ڈال دینا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے. تو وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ساتھ اللہ نے بتایا غم نہیں کرنا، ڈرنا نہیں. ماں کو اللہ بتا رہے ہیں نہ ڈرنا ہے اور نہ غم کرنا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس کو واپس تیرے پاس ہم خود لے کے آئیں گے. یہ ہے اللہ کی پلان، اللہ کا انتظام. اللہ فرما رہے ہیں اس کو دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں، غم نہیں کرنا. یہ جو خوف ہوتا ہے نا، خوف یہ انسان کو مار دیتا ہے. جو خوف ہوتا ہے نا یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. کتنے ایسے کام ہیں میں صحیح ہوتا ہوں، حق پہ ہوتا ہوں، وہ کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن میں ڈر کی وجہ سے نہیں کر سکتا. وہ خوف مجھے نہیں کرنے دیتا. کسی بھی چیز کا خوف ہو، جو خوف ہوتا ہے نا یہ اندر سے بندے کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا خوف نہیں کرنا، یقین کرنا ہے. بس دریا میں ڈال دینا تو باقی میرا کام ہے. تو تسلی دی ماں کو، فرمایا انا رادوہ الیک، تیرے پاس ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے. اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس کی جان کی حفاظت کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے. خوشخبری بھی دی ماں کو، والدہ کو خوشخبری، واپس بھی لے کے آئیں گے آپ کے پاس، اور تیرے بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے. تو تسلی دی، خوشخبری دی. تو پھر کیا ہوا؟ 3 مہینے تک مفسرین فرماتے ہیں 3 مہینے تک والدہ نے اس کو چھپایا اور اپنا دودھ پلایا. جب 3 مہینے گزرے نا تو بات پھیلنے لگی. ٹھیک ہے، تو چھپانا مشکل ہو گیا. تو کسی وقت بھی خطرہ تھا کہ ابھی ریڈ ہوگا، بچہ اٹھا کے لے جائیں گے اور دریا میں پھینک دیں گے جا کے. تو پھر راتوں رات ماں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا. ایک جو ہے نا وہ بس پتوں کا سمجھیں، ٹہنیوں کا پتوں کا ایک ٹوکرا سا بنایا، ٹھیک ہے، تو کپڑے میں لپیٹ کے پردے میں کر کے تو دریا میں ڈال دیا. جو بنی اسرائیل کی بستیاں تھیں نا، بستیاں کچی بستیاں آپ یوں سمجھ لیں جس طرح کے انتہائی غریب لوگوں کی ہوتی ہیں کسی قوم کے اندر. وہ کچی بستیاں جو ہے اس طرف جس طرف سے دریائے نیل کا پانی آتا ہے اور وہ جاتا تھا فرعون کے محل کی طرف. آگے فرعون کے محل، اور ان کی قوم جو ہے نا قبطی، ان کے محلے، ان کے محل وہ الگ تھے، اور بنی اسرائیل کی جو بستیاں ہیں نا وہ کچی، وہ الگ تھی. ٹھیک ہے، تو دریا ایسے آتا تھا ادھر سے. تو ماں نے رات کو 3 مہینے کے بعد وہ ٹوکری میں ڈال کے پتوں کی بنی ہوئی، ٹہنی کی بنی ہوئی، تو دریا میں ڈال دی. لیکن ظاہر بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ماں کا دل ماں کا ہوتا ہے. دریا میں ڈال دیا تو اللہ رب العالمین نے بتایا ان کو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پریشان ہو، اب دریا میں ڈال دیں. وہ فرعون جو ہے نا اس کے لوگ خود اس کو اٹھائیں گے. اللہ نے پورا نقشہ بتایا. وہ فرعون کے جو سپاہی ہیں نا وہ خود اس کو اٹھائیں گے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے، تیرے بچے کے ذریعے سے ان کے گھر میں ان کے دشمن کو پالیں گے. اور یہ تیرا بچہ ان کو جو ہے نا وہ جس کام سے وہ ڈرتے ہیں نا، یہ ان کے سینے پہ مونگ ڈلے گا. حزنن کا معنی میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یہ ان کے لیے غم کا ذریعہ بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سینے پہ چڑھ کے ناچے گا، یہ کوئی فکر نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ ان کا دشمن ان کے گھر میں پلے گا
اور ان کے سینے میں مونگ ڈالے گا. یہ ان کو غم میں ڈالے گا, پریشان آپ نہ ہوں, غم وہ کریں گے بعد میں. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. فرعون, حامان اور ان کے سارے فوجیں جو ہیں, اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے کام میں غلطی کر رہے تھے, وہ اپنی سوچ میں غلط تھے, اپنے منصوبے میں غلط تھے, اپنے پروگرام میں غلط تھے. اللہ کے منصوبے صحیح ہیں, ان کے سب منصوبے غلط تھے, اور اللہ غلط کر کے دکھائیں گے ان کو. تو ڈال دیا والدہ نے. تو اب جو ہے نا جی, وہ بچے کے 3 مہینے کے بچے کی ٹوکری جو ہے وہ دریا کے پانی کے ساتھ ساتھ وہ محلات کی طرف جا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت فرعون جو ہے نا کہیں سیر کر رہا ہو وہاں پہ اپنی وائف کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں جو سپاہی ہوتے ہیں سیکورٹی والے, انہوں نے دیکھا ہو کہ محل جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پر تھا, تو کوئی چیز وہاں سے جا رہی ہو تو نظر تو آتا ہے نا, سیکورٹی ہوتی ہے نا, پتہ چلتا ہے. تو وہاں سے گزرا ہے جب وہ ٹوکری, تو انہوں نے پکڑی, اور جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر بچہ تھا. تو وہ ظاہر رپورٹ کرنی تھی, وہ محل میں لے گئے بچے کو. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ محل میں لے گئے نا, تو سب سے پہلا خیال ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ ٹوکری کس طرف سے آ رہی ہے, یہ بچہ کس طرف سے آ رہا ہے. پانی ادھر سے آ رہا ہے نا جی, بنی اسرائیل کے محلوں سے آ رہا ہے نا پانی, ان کی جھونپڑیوں کی طرف سے آ رہا ہے. تو پہلی سوچ ذہن میں یہ آتی ہے کہ یہ انہی کا بچہ ہوگا, کیونکہ ادھر سے آ رہا ہے, اور حکم یہی ہے کہ ان کے بچے دریا میں پھینکو. تو کہیں ان کے کسی آدمی نے, کسی عورت نے اس کو دریا میں ڈالا ہوگا, اس طرف سے آ رہا پانی. تو پہلا خیال یہی آتا ہے. تو فوراً جو ہے نا جی, جب فرعون کو رپورٹ کی گئی تو اس نے کہا کہ قتل کرو, یہ ان کی بستیوں کی طرف سے آ رہا ہے, مار دو اس کو, ختم کر دو. تو سلامتی کونسل بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز, سلامتی کونسل کا نام سنا ہے نا آپ نے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا, سلامتی کونسل نے کہا. تو یہ اللہ پاک نے خاتون کو یہ ایبلٹی دی ہے کہ جب یہ بات کوئی منوانا چاہتی ہوتی ہے تو وہ منوا لیتی ہے. تو فرعون کی بیوی کی تو اللہ نے بڑی تعریف کی ہے قرآن کے اندر, اور مومنوں کے لیے اس کو مثال کے طور پہ بیان کیا ہے. انتہائی ظالم آدمی کے گھر میں جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا, تو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں ایمان کو داخل کیا, اور اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کو ایمان عطا فرمایا. ان کے سارے واقعات آگے آئیں گے, میں یہاں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جب انہوں نے پکڑا تو اس نے کہا مار دو اس کو, ختم کر دو, ادھر سے آ رہا ہے, انہی کا بچہ ہوگا. وقالت امرأۃ فرعون, تو فرعون کی بیوی نے کہا, اس نے کہا قرۃ عین لی ولک, یہ میری بھی اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے. شک کی بنیاد پہ کیوں قتل کرتے ہو؟ شک کی بنیاد پہ نہ قتل کرو. یہ بچہ ہے ہمارے گھر میں پلے گا, تو اس کو کیا پتا, اگر بنی اسرائیل کا بھی ہے تو اس کو کیا پتا میرے ماں باپ کون ہیں. جب ہم پالیں گے تو ہم ہی اس کے ماں باپ ہوں گے, وہ ہمارا ہی بچہ ہوگا. تو اس لیے اتنا پیارا بچہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اے موسیٰ تیری حفاظت کیسے کی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیری حفاظت کیسے کی. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا احسان بتایا کہ یاد کرو جب تیری والدہ نے تمہیں دریا میں ڈال دیا تھا, تیرے دشمن نے پکڑ لیا تھا اور تمہیں مارنے والے تھے, ہم نے تیری حفاظت کیسے کی. اللہ کہتے ہیں فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تیرے چہرے کو خوبصورت بنا دیا تھا, ان کا مارنے کو دل نہیں کیا. تیرے چہرے پر میں نے محبت ڈال دی تھی, جو بھی تجھے دیکھتا تھا نا تو اس کا دل نہیں کرتا تھا بچے کو مارے. اتنا پیارا بچہ ہے, اتنی خوبصورت شکل بنا دی تھی. تو دیکھیں اللہ تو کسی کا رنگ بدل کے, کسی کی شکل بدل کے اللہ اس طرح حفاظت کر لیتے ہیں. کوئی فوج نہیں چاہیے اللہ کو, کوئی سیکیورٹی نہیں چاہیے ہوتی اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے. اتنا کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے چہرے پہ محبت ڈال دی تھی, جو دیکھتا تھا بس اس کے دل میں تیری محبت اتر جاتی تھی. ایسے پیارے بچے کو کون مارتا ہے؟ بیوی نے کہا ایسے پیارے بچے کو کون مارتا ہے؟ جب ہمارے گھر میں پلے گا تو ہمارا ہی بچہ ہوگا. اس کو کیا پتا ہے چھوٹے بچے کو میرے ماں باپ کون ہیں, تو ہم ہی اس کے ماں باپ ہوں گے. کیوں مارتے ہو؟ قرۃ عین لی ولک, میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اور پھر اس نے کہا ولا تقتلوہ, اس کو مت مارو, عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں وہم لا یشعرون, ان کے دماغ کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں.
ان کے دماغ کے کسی کونے میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیسے کھلے کھلے الفاظ میں قرآن نے بیان کیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, ان کے شعور میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اللہ اپنی پلاننگ پوری کر رہے تھے. ادھر موسیٰ کی ماں کا کیا حال تھا؟ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ٹھیک ہے, یہ آسان اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل پھٹ جاتا. موسیٰ کی ماں کا دل جو ہے نا وہ خالی ہو چکا تھا, اس کے اندر کوئی یعنی صبر, کوئی ہمت, کوئی طاقت نہیں بچی تھی. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبها, وہ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا دیتی کہ میرا بچہ کدھر گیا ہے, اگر ہم اس کے دل کو نہ پکڑتے, اگر ہم اس کے دل کو حوصلہ نہ دیتے, اس کے دل کو نہ پکڑتے, اس کے دل کو نہ سنبھالتے. اللہ فرماتے ہیں تو لوگوں کو بتا دیتی. اس کی ماں کا دل پھٹ جاتا اور وہ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے, میں نے بچے کو دریا میں ڈال دیا ہے. بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں بندہ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے نا, اس کا دل آؤٹ آف کنٹرول تھا. اگر ہم اس کو نہ سنبھالتے تو خود لوگوں کو بتا دیتی میں نے کیا کیا, غم کو ہلکا کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو سنبھال لیا. یہ جو حوصلہ ہوتا ہے نا یہ اللہ دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسے حادثے ہو جاتے ہیں, جوان موتیں ہو جاتی ہیں, اتنے پیارے لوگ چلے جاتے ہیں, اور اگر یہ ایمان کا سہارا نہ ہو نا, دین کا سہارا نہ ہو کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ لے گیا ہے, ہم بھی اللہ کی امانت ہیں, جب چاہے گا لے جائے گا, وہ اونر ہے, وہ مالک ہے, اس کا اختیار ہے. یہ چیزیں نہ ہوں تو بندہ مر جائے, زندہ بندہ خود اس کا دل پھٹ جائے. کبھی کبھی ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ اللہ سنبھالتے ہیں بندے کو, اللہ حوصلہ دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو سنبھال لیا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, تاکہ وہ اس کا ایمان پکا رہے. تو ماں نے کیا کیا؟ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ, تو والدہ نے بڑی بہن سے کہا, موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے. وہ 13-14 سال کی تھی, 13-14 سال کی ٹین ایجر بچی. تو ماں نے اسے کہا قُصِّیهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ, ساتھ ساتھ چلتی جاؤ کنارے کنارے, بس اس پہ نظر رکھنا کدھر جاتا ہے. ڈال تو دیا تھا نا اللہ کے حکم سے, لیکن ماں کو صبر تو نہیں نہ آتا. پھر تو کہا کہ چلو جب تک ہو سکتا ہے نگاہ تو رکھنی چاہیے نا, جب جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے. تو بیٹی سے کہا کہ کنارے کنارے چلتی جانا ذرا احتیاط کے ساتھ ہیں. تو کیپ آئی آن ہم, کدھر جاتا ہے دیکھو تو صحیح کدھر جاتا ہے. تو یہ جو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے نا والدہ کو. تو بیٹی کی ڈیوٹی لگا دی. تو بیٹی کنارے کنارے چل رہی تھی, وہ ٹوکری پہ نگاہ رکھ رہی تھی. تو جب اس نے دیکھا نا کہ وہ سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے اور پھر وہ محل میں چلا گیا ہے. ڈیوٹی کیا لگی تھی بیٹی کی ماں کی طرف سے؟ میں یہاں ایک اور پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ماں کی طرف سے بیٹی کی ڈیوٹی کیا لگی تھی کہ ٹوکری پہ نظر رکھنی ہے, بس یہی ڈیوٹی تھی نا, کوئی اور کام تو نہیں ذمہ لگا تھا. لیکن جو ٹین ایجر ہے نا ان کو کریٹیو مائنڈیڈ ہونا چاہیے, فور سائٹنگ ہونا چاہیے. کچھ کام بندہ خود بھی سوچ لیتا ہے, خود راستے پیدا کرنا چاہیے, راستے تلاش کرنے چاہیے. میں اپنا کام کس طرح کروں, میں اپروچ کیسے کروں, وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, آگے کا راستہ خود تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے لیڈرشپ کوالٹی. تو وہ ٹین ایجر بچی جو تھی نا, اس نے دیکھا سپاہی پکڑ کے محل میں لے گئے. وہ دوڑتی ہوئی واپس اماں کے پاس نہیں آئی کہ اماں سپاہیوں نے پکڑ لیا. بچی نے اپروچ کیا, راستہ بنایا, ٹھیک ہے, محل میں پہنچی. وہ آنٹیاں جو باتیں کر رہی تھیں ان کی باتیں سنی. وہ کہہ رہی تھیں کہ اتنا پیارا بچہ ہے تو کسی کا دودھ نہیں پی رہا. محل میں جتنی عورتیں ہیں نا دودھ پلانے والی اور خدمت کرنے والی, سب نے ٹرائی کیا بچے کو دودھ پلائیں, کسی کا بچہ دودھ نہیں پی رہا. وہ رو رہا ہے, کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا. تو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا پیارا بچہ کیسے بچے گا, کسی کا دودھ نہیں پی رہا. لوگ ٹرائی کر رہے تھے. یہ آگے بڑھی, وہاں تک پہنچی جہاں بچہ تھا, لوگ باتیں کر رہے تھے. تو اس نے ایک آنٹی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں ایک گھر کو جانتی ہوں, تو وہ جو خاتون ہے نا وہ بڑی صاف ستھری خاتون ہے اور ان کا دودھ ہر بچہ پسند کرتا ہے. مجھے ان کے گھر کا پتہ ہے, اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ساتھ لے چلتی ہوں.
انہوں نے کہا ہم نے 10 ٹرائی کی ہیں، 20 ٹرائی کی ہیں، ایک اور کر لیتے ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. تو بیٹی نے رستہ بنایا. اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں نا کہ میں واپس لے کے آؤں گا تیرے گھر میں، تیرے پاس. تو جا کے بیٹی نے بتایا تو اللہ رب العالمین ایسے اسباب پیدا کر کے تو بیٹی کے ساتھ سپاہی آئے جناب، وہ اپنے گھر میں لے آئی. اس نے یہ نہیں کہا یہ میری ماں ہے، کہا یہ وہ گھر ہے جہاں وہ خاتون رہتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ محل میں چلیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ کی والدہ گئیں اور جا کے بیٹے کو جب چھاتی سے لگایا اس نے دودھ پینا شروع کر لیا. ٹھیک ہے، اور بڑے خوش ہوئے لوگ. تو کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ گی اور ہم آپ کو وظیفہ دیں گے، آپ کو ہم پیسے دیں گے اور آپ ہمارے بچے کو دودھ پلاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی یہاں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے خاندان کے لیے حلال روزی تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں. اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تو پرندے بھی کرتے ہیں نا، جانور بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں نا. تو وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے نا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ماں کی ہے. دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے لیکن پیسے کدھر سے مل رہے ہیں؟ گورنمنٹ سے، سرکار سے پیسے بھی مل رہے ہیں، اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے. ڈبل فائدہ ہوتا ہے نا. تو جو لوگ اپنے خاندان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے حلال روزی تلاش کرتے ہیں تو بچوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہے. لیکن اللہ اس کی عبادت کو اجر بھی دیتا ہے، اس کی عبادت بھی قبول کرتا ہے. تو یہ اس کی عبادت ہے. بچوں کے بارے میں، حلال روزی کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے. کام کرنا تو بعد کی بات ہے، یہ سوچنا بھی عبادت ہے. تو جو اپنے بچوں کے لیے روزی کماتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں اس کی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کو کھلانا، خود کھانا، لیکن اللہ اس کو اجر بھی دیتے ہیں، عبادت بھی لکھتے ہیں. موسیٰ کی ماں کی طرح دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے لیکن اللہ اس کی مزدوری بھی اس کو دے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا ماں کے پاس واپس موسیٰ کو لے آئے. یہ بھی انتظام تھا نا. دیکھیں یہاں رکوع ختم ہو گیا ہے، بات آگے چل رہی ہے. انتظام تھا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کو اپنی ماں جو سکھا سکتی ہے کوئی اور نہیں سکھا سکتا. تو اللہ پاک نے انتظام کیا کہ بچپن میں ماں سے دور نہ ہو. وعدہ کیا ہوا تھا ماں سے، واپس آ گیا، سیکورٹی بھی مل گئی، حفاظت بھی مل گئی. اب جناب شاہی سپاہی جو ہے نا کہ گھر میں پہرا دیتے ہیں، بچے کی حفاظت کرتے ہیں. ماں کے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے، دودھ پی رہا ہے. اور جب دودھ پینے کی مدت تھی وہ اپنی ماں کے پاس رہا، اور جب دودھ پینے چھوڑنے کی وقت آیا تو وہ محل میں چلے گئے. اب ماں سے بچپن کی چیزیں بھی سیکھ لیں. اب جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو محل میں وہ بادشاہی کے گر بھی سیکھ لیے. بادشاہی کیسے ہوتی ہے، حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، محل کیسے ہوتے ہیں، نظام کیسے چلتا ہے، وہ اللہ نے وہاں سکھا دیا. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا پھر وہ اگلی کہانی میں آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.